ایک کوئی اللہ کے نیک بندے نے خواب دیکھا کہ شیطان رسیاں اور جال اٹھا کے جا رہا ہے۔ وہ کہنے لگے بھائی یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے پھندے ہیں جس سے میں لوگوں کو پھنساتا ہوں۔ وہ کہنے لگے ان میں میرے لیے بھی کوئی پھندا ہے؟ وہ کہنے لگا تیرے جیسوں کو تو میں ویسے ہی پھنسا لیتا ہوں، یہ تو بڑے لوگوں کے لیے، یہ بڑے لوگوں کے لیے، تیرے جیسے تو ویسے ہی پھانس لیتا ہوں۔ شر کو پھیلانے کے لیے شیطان اور شیطان کی محنت، اور خیر کو پھیلانے کے لیے اللہ کا سلسلہ ہے انبیاء کا۔ انبیاء 1,24,000 اور انبیاء کی محنت۔ پھر جب انبیاء ختم فرما رہا تھا اللہ تعالیٰ اور اپنے محبوب پر ختم نبوت کی مہر لگا رہا تھا اللہ تعالیٰ، تو پھر نبیوں جیسا ایک مجمع 1,24,000 کا صحابہ کی شکل میں تیار کیا۔ یہ عدد ایسے نہیں ایک جیسا ہو گیا، 1,24,000 نبی آئے ہیں، 1,24,000 صحابہ آئے ہیں، وہ 1,24,000 انبیاء کا بدل بنے۔ اور جیسے انبیاء نے دین کو، خیر کو پھیلانے کے لیے ایک بے مثال محنت کی قربانی دی، ایسے ہی 1,24,000 صحابہ نے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے بے مثال قربانی دی۔ یہ واحد مجمع ہے جنہیں اللہ نے زندگی میں کہا کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے حبیب میرا وعدہ ہے آپ کا ہر صحابی جنتی ہے، کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ چاہے کسی نے ایک دن آپ کی صحبت اٹھائی ہو، 1 گھنٹہ اٹھائی ہو یا 23 سال اٹھائی ہو، جو آپ کی صحبت سے نکل گیا ہو کے، آپ کی محفل سے ہو کے گزر گیا، ایمان لے کے چلا گیا، کلن وعد اللہ الحسنى، آپ کے رب کا وعدہ ہے سب کو جنت دے کر، کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ معصوم نہیں تھے، انسان تھے، خطائیں ہوئیں، لیکن اللہ نے کہا میں نے معاف کر دیا، جنت دے دی۔ تو آپ کوئی صحابی، کسی صحابی پہ تنقید نہیں کی جا سکتی۔ میرا اور مولوی شوکت کا معاملہ بگڑ گیا، مولوی شوکت صاحب نے مجھے معاف کر دیا، تو اب مولوی ریاض تو مجھے تانا نہیں دے سکتا کہ تو نے مولوی شوکت کے ساتھ یہ کیا۔ بھائی صاحب معاملہ معاف کر چکا ہے، اب تیرا تانا دینا تیرے دین کا نقصان ہے۔ تو جس اللہ نے عدالت قائم کرنی ہے، کون اچھا کون برا، کون کامیاب کون ناکام، وہ ان کو زندگی میں کہہ چکا ہے کلن وعد اللہ الحسنى، سورہ فتح۔ کہ میرے محبوب، اور اللہ نے دونوں طرح کو لیا، دونوں طرح کے صحابہ، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں، لیکن جنت کا وعدہ سب کے لیے ہے۔ لہذا جب اللہ نے معاف کر دیا تو کسی صحابی کی کمی پر، خطا پر، طنز، تنقید، زبان کی حرکت یا قلم کی حرکت، یہ اس کی آخرت کا گھاٹا ہے اور آخرت کا نقصان ہے اور آخرت کی تباہی ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، ان پر کوئی طنز تنقید نہ کرنا۔ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے محبت کی مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا مجھ سے بغض رکھا۔ تو نبیوں کے بعد اس امت کو کھڑا کیا جانے والا تھا خیر کے پھیلانے کے لیے، تو جتنے نبی آئے اتنے صحابہ آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں تھپا لگا دیا کلن وعد اللہ الحسنى۔ تو دو نظام چلے، جس دن آدم علیہ السلام اترے اسی دن شیطان اترا، جس دن آدم علیہ السلام نے محنت شروع کی اسی دن شیطان نے محنت شروع کی۔ شیطان کی محنت پر قابیل تیار ہوا، آدم علیہ السلام کی محنت پر حابیل تیار ہوئے، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، قابیل شیطان کا ساتھی بنا،
حابیل اپنے باپ کے ساتھی بنے، وہ خیر کا وہ خیر کی نشانی بن گئے، قابیل شر کی نشانی بن گیا۔ یہ کائنات اس طرح چلی اور آج تک چل رہی اور آئندہ بھی چلے گی۔ اللہ کے انکار کرنے والے بھی ہوں گے، جنت دوزخ کا مذاق اڑانے والے بھی ہوں گے، موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والے بھی ہوں گے، اللہ کو ماننے والے بھی ہوں گے، جنت کے چاہنے والے بھی ہوں گے، جہنم سے ڈرنے والے بھی ہوں گے، توحید کے نغمے گانے والے بھی ہوں گے، رسالت کے نغمے گانے والے بھی ہوں گے، اللہ رسول پر مر مٹنے والے بھی ہوں گے اور اللہ رسول کے باغی بھی ہوں گے، جنت کے طلبگار بھی ہوں گے اور جنت کے منکر بھی ہوں گے۔ سچ بھی چلے گا، جھوٹ بھی چلے گا، نکاح بھی چلے گا، زنا بھی چلے گا، شراب بھی چلے گی، شربت بھی چلے گا، سود بھی چلے گا، تجارت بھی چلے گی، عدل بھی چلے گا، ظلم بھی چلے گا، محبت بھی رہے گی، نفرت بھی رہے گی، وفا بھی ہوگی، غداری بھی ہوگی، دیانت بھی ہوگی، خیانت بھی ہوگی، رشوت بھی ہوگی، حلال بھی ہوگا، انتقام بھی ہوگا، معاف کرنا بھی ہوگا، حسد بھی ہوگا اور ایثار بھی ہوگا، تکبر بھی ہوگا، تواضع کی صفت بھی رہے گی، بخل بھی ہوگا، سخاوت بھی ہوگی، سارا یہ ایسا ہی چلے گا۔ کانٹے پھول اکٹھے ہی ہوتے ہیں، کانٹے اور پھول اکٹھے ہی ہوتے ہیں، کانٹوں دار راہوں سے نکل کر پھولوں تک پہنچا جاتا ہے۔ شیطان کی دعوت سے منفی چیزیں وجود میں آئیں گی اور انبیاء کی اور حق کی دعوت سے مثبت چیزیں وجود میں آئیں گی۔ کچھ لوگ اس پر لبیک کہیں گے، کچھ ادھر لبیک کہیں گے، فہدیناہن وہدیناہن نجدین، دونوں راستے دکھا دی اللہ تعالیٰ نے۔ شیطان بھی محنت کرتا ہے اور انبیاء بھی محنت کرتے ہیں، دونوں کی محنت دعوت ہے جو میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ خیر کے پھیلنے کا سبب، شر کے پھیلنے کا سبب، پیچھے دونوں کا سبب ایک ہے۔ شر بھی دعوت سے پھیلتا ہے، صرف پیسے سے نہیں، فحاشی آوارگی سے نہیں، پہلے دعوت چلتی ہے، پھر ذہن قبول کرتا ہے، پھر قدم اٹھتا ہے، اور خیر بھی دعوت سے ہی ہے، ہدایت بھی دعوت سے ہی ہے کہ پہلے دعوت چلتی ہے، پھر ذہن قبول کرتا ہے، پھر قدم اٹھتا ہے، بلکہ دعوت سے پہلے وحی ہے، وحی جو آسمان سے آتی ہے نبیوں پر، اور شر میں بھی وحی ہے جو شیطان کی طرف سے آتی ہے اپنے شتونگڑوں پر۔ میں زیادہ اوپر چلا گیا ہوں۔ وحی خیر کا ذریعہ، وہ وحی ہے، حق ہے، وحی شر کا ذریعہ، وہ وحی باطل ہے۔ میں دونوں قرآن سے پیش کرتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے نبیوں کے دشمن بنائے، کچھ انسانوں میں سے، کچھ جنات میں سے۔ ان کا کام کیا ہے؟ یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا۔ ایک اور آیت، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ۔ اب یہ شیطان کی وحی کے دو لفظ میں نے قرآن سے پیش کیے کہ شیطان وحی بھیجتا ہے۔ کون سی وحی؟ غرورا، جھوٹ، فریب، دھوکہ۔ لیکن وہ کرتا کیا ہے؟ زخرف القول، اپنی جھوٹی وحی کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ لوگ خریدار بن جاتے۔ اور تم سب اہل علم، طلبہ بیٹھے ہو، علماء بیٹھے ہو، ہم نے ابھی یہ سلیقہ ہی نہیں سیکھا کہ ہم ایمان کی دعوت کو اس خوبصورت انداز میں پیش کریں کہ اگلے قبول کر۔ ہماری بات سن کر لوگ بھاگتے پھر رہے، اور شیطان جھوٹا سودا بیچ رہا ہے، لیکن اس کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے کہ سب خریدار بن۔ کیونکہ پریزنٹیشن بہت بڑا علم ہے کہ آپ چیز کو پیش کیسے کرتے ہیں۔ یہ دکاندار اپنی دکانیں کیوں سجاتے ہیں؟ لوگوں کو کھینچنے کے لیے۔ میں نے ایک عام سی میڈیسن لینی تھی، تو ایک جگہ میں نے گاڑی